اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ 10واں سبق پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا خدا کا عدل اور مسئلہ خلود۔ ٹھیک، مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ گنہگار خطاکار ایسے ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اور عذاب میں رہیں گے، مبتلا ہوں گے، یعنی مسئلہ خلود۔ ٹھیک، ہم فیہا خالدون۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر محدود ہوتی ہے، انسان کی زندگی محدود ہوتی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال جیتا ہے انسان، ٹھیک، اور پھر دم توڑ دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو جس نے 60 سال زندگی گزاری اور کام کیا، مرنے کے بعد اسے لامحدود سزا کیوں دی جائے گی؟ محدود زندگی پانے والے، محدود مدت میں گناہ انجام دینے والے کی سزا لامحدود کیوں ہونی چاہیے؟ کیا یہ مسئلہ خلود، کیا یہ لامحدود سزا اور عذاب عدالت پروردگار کے ساتھ سازگار ہے یا بے عدالتی ہے یا عین عدل ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ہم اس کا جواب دینے کے لیے 3 نکات اور 3 قابل توجہ باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اور مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ یہ عدل و انصاف ہے یا ظلم ہے، کیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ دنیا میں جو گنہگاروں کو سزائیں دی جاتی ہیں، ٹھیک، وہ صرف گناہ کی سزا ہوتی ہے، ٹھیک، عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خصوصیات کو نہیں دیکھا جاتا۔ اسی لیے جب کسی گنہگار کو، کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو کچھ دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کی سزائیں دنیا کی سزاؤں جیسی نہیں ہے۔ آخرت کی سزائیں فعل کے ساتھ ساتھ خصوصیات، اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو دیکھ کر طے کی جائیں گی۔ کیا ہے؟ آخرت میں مجرموں کی سزائیں کیا ہے؟ صرف ان کا جرم نہیں بلکہ اس کے جرم کا نتیجہ، اس کے جرم کے خصوصیات اور اس کے اثرات کو دیکھ کر طے کی جائیں گی۔ ٹھیک، بعض گنہگاروں کے گناہوں کے اثرات اور نتائج کیا ہے؟ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی سزائیں بھی کم پڑ جائیں۔ صدام کو جس نے نہ جانے کتنے گناہوں کو قتل کیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بہت ساری فرعون کو نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لی ہے، ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے نہ جانے کتنے بچوں کو مارا قتل کیا۔ سمجھے؟ ایک یہ نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جرم کے وقت اور سزا کے وقت میں یکسانیت ہونی چاہیے، جتنا وقت گناہ کرنے میں لگتا ہے اتنا ہی وقت سزا ملنے میں لگنی چاہیے۔ تو یہ تو بہت بڑی بھول ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے اور غیر منطقی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنی بڑی یا جتنی چھوٹا گناہ اتنی بڑی یا اتنی چھوٹی سزا، یعنی مدت گناہ کے اعتبار سے اس کی سزا طے کی جائے، یہ غیر عاقلانہ بات ہے، کیونکہ گناہ میں اور اس کی سزا میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ گناہ میں اور اس کی سزا میں ربط نہیں ہے، بلکہ سزا کا تعلق اس کے گناہ اور اس کی کیفیت اور اس کے نتیجے سے ہوتا ہے، زمان سے تھوڑی ہوتا ہے نا۔ سزا میں
زمان کا کوئی دخل نہیں ہے، وقت کی کوئی دخالت نہیں ہے، بلکہ گناہ کی کیفیت، اس کا اثر اور اس کا نتیجہ یہ سزا کے تعین میں اثر رکھتا ہے نا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا دی جائے گی، وہ سزا کیا ہے؟ ان کے گناہ کا اثر اور نتیجہ ہوگا۔ تیسری بات، خلود اور ہمیشگی اور جہنم کی دائمی سزائیں ہر گنہگار کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جن گنہگاروں کے لیے ہے وہ گنہگار ایسے ہیں کہ جنہوں نے نجات اور بخشش کے تمام راستے اپنے لیے بند کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے لیے نجات اور بخشش کے راستے کھولے ہوتے تو شاید یہ بھی ہوں فیہا خالدون نہ ہو۔ وإلا کچھ ایسے گنہگار بھی ہیں کہ جو گنہگار ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ سزائے دائمی کے مستحق نہیں ہوں گے۔ مثلا مثال کے طور پہ توبہ کرنے والے، شفاعت جن کو نصیب ہو جائے، رحمت الہی جن کے شامل حال ہو جائے، یعنی ان کے لیے گویا نجات کے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، اور نجات کے بخشش کے دروازے اس نے اپنے نیت اور اپنے عمل سے کھولا ہے، سمجھے؟ اور جن لوگوں نے اپنے لیے بخشش کے معافی کے تمام دروازے بند کر دیے اور اپنے آپ کو دائمی سزاؤں کا حقدار بنا لیا ہے، اس نے اپنے عمل سے بنایا ہے، اپنے اختیار سے بنایا ہے۔ لہذا اب اگر اسے دائمی سزا ملتی ہے تو اس کی دائمی سزا کی وجہ سے عدالت پروردگار پہ اشکال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی دائمی سزا عین عدالت پروردگار ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کہ خلود اور ہمیشگی اور جہنم کی جو دائمی سزائیں ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نجات کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں، جو جان بوجھ کر فساد و تباہی، کفر و نفاق میں غرق ہیں۔ گناہوں نے ان کے سارے وجود تاریک بنا دیے، سراپا گناہ ہے، خود مجسم گناہ ہے، خود مجسم گناہ ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ دوسرا بندہ اگر ان سے کوئی رابطہ رکھے، تعلق رکھے تو خود گنہگار بن جائے، ہے اس سے ظالم کیا ہے؟ ظالم کتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، آپ اس کی حمایت کر دو، خالی آپ خود گنہگار ہو جاؤ، آپ اس کے ساتھ رابطے تعلق رکھو، گنہگار بن جاؤ، اس کے ظلم پر سکوت اختیار کر لو، گنہگار بن جاؤ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجسم گناہ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے اپنی بخشش اور نجات کے سارے راستے بند کر دیے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بڑی خوبصورت قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ارشاد ہوتا ہے، بلا من کسب سیئۃ فاحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے؟ سیاہ برائیوں کو کسب کیا اور خطاؤں نے، غلطیوں نے ان پر احاطہ کر لیا، گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے لپٹے ہوئے ہیں گناہوں میں، گناہوں کی چادر اوڑھ رکھی ہے، گناہوں کا لباس پہن رکھا ہے، گناہوں کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، ایک لمحے کے لیے گناہوں کی تاریکی سے باہر نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سزا جہنم ہے اور جو ہمیشہ، تو جس کا شب و روز، جس کی زندگی کا ہر لمحہ، جس کی زندگی کی ہر سانس معصیت میں، گناہ گزرتی ہو، یہ ہمیشہ اس قسم کے افراد نے مکمل طور پر خدا مند عالم سے اپنا رابطہ منقطع کر رکھا ہے، نجات کے سارے راستے بند کر رکھے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو اپنے پروں کو توڑ کر آگ لگا دے اور ہمیشہ کے لیے آسمان کی طرف پرواز کرنے سے محروم رہے۔
اور زمین پر رہنے پر مجبور ہو جائے؟ کون خطا کر رہا ہے؟ کس نے اس کو زمین پر رہنے پہ مجبور کیا؟ اس کی اپنی بدعملی نہیں، پر نہ توڑے ہوتے، آگ نہ لگائی ہوتی تو آسمان پہ پرواز کرتا۔ ابھی آسمان پر پرواز کرنے سے جو رکا ہوا ہے پرواز نہیں کر سکتا، تو اس کی آسمان میں عدم پروازی میں کسی اور کی دخالت نہیں ہے۔ کیسی جو لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، سمجھ رہے ہیں، ان کے خلود میں خدا کی کوئی دخالت نہیں ہے، اس کی اپنی بدعملی ہے۔ تو یہ جو تینوں نقاط بیان کیے ہیں، پہلا نقطہ جو یہ کہ دنیا اور آخرت کی سزا میں فرق ہے، ٹھیک، دنیا کی سزا صرف اور صرف عمل کو دیکھ کر دی جاتی ہے، لیکن آخرت کی سزائیں کیا ہے؟ عمل کے ساتھ ساتھ اس کے خصوصیات، اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو دیکھ کر طے کیے جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ اور سزا دونوں کا وقت یکساں ہونا چاہیے، جتنی دیر گناہ کرنے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر کی سزا بھی ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سزا میں اور وقت گناہ میں کوئی رابطہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سزا جب معین کی جاتی ہے تو اس میں زمان ارتکاب فعل کو نہیں دیکھا جاتا، زمان کی کوئی دخالت نہیں ہوتی ہے، زمانے کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر کے سزا تھوڑی معین کی جاتی ہے۔ سزا جو معین کی جاتی ہے وہ خود فعل اور اس کے اثرات کو دیکھ کر کے معین کی جاتی ہے۔ قیامت کی سزا ایسا نہیں کہ کتنی دیر چوری کرتے ہوئے لگا تھا، کتنی دیر زنا کرتے ہوئے لگا تھا، کتنی دیر سود کھایا ہے نا، کتنی دیر غیبت کی ہے نا، غیبت اور اس کا اثر کیا ہوا یہ دیکھا جائے گا، چوری اور چوری کے خصوصیات اور اس کے اثرات کیا ہوئے، پھر سزا طے کی جائے گی۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ جو تھا کہ خلود اور ہمیشگی اور جہنم کی دائمی سزا ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جہنم کی دائمی سزا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے خدا سے اپنا رابطہ منقطع کر رکھا ہے، جنہوں نے نجات کے، بخشش کے تمام راستے، تمام دروازے اپنے لیے بند کر دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے گناہوں کی معصیت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، لباس پہن رکھا، جو مجسم سراپا تقصیر اور گناہ بن گئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ تینوں جو نقطے بیان کیے گئے، ان تینوں نقطوں سے یہ حقیقت واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ آخرت کا جو دائمی عذاب ہے یہ منافقین اور کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ کن لوگوں سے مخصوص ہے؟ کفار، منافقین۔ تو جب یہ کفار و منافقین کے لیے خلود ہے تو یہ عدالت الہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان کا دائمی عذاب، ان کی دائمی سزا ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان کو پہلے ہی نبیوں کو بھیج کر کے بتا دیا گیا تھا، آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان کاموں کا نتیجہ بڑا تلخ ہے، ان گناہوں کی سزا دائمی ہے، پھر بھی نظر انداز کرتے رہے، لاپرواہی کرتے رہے، انسنی کرتے رہے، اسی گناہ میں ڈوبے رہے۔ ہاں، البتہ انہی میں سے منافقین اور کافرین میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو معاند نہیں ہیں یا جن تک الہی پیغام نہیں پہنچا ہے، الہی پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کسی نے منافقت کی ہے، کسی نے کفر اختیار کیا ہے، تو رحمت الہی بہت وسیع ہے، اللہ ایسے بندوں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ بہت سارے خطا کار، بہت سارے گناہ گار ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن کیا ہے رحمت الہی سے امید لگائے ہوں گے، اور جب رحمت الہی جوش میں آئے گی تو وہ امیدوار
جو نجات اور بخشش کی امید لگائے ہوئے تھے وہ نا امید نہیں ہوں گے، اللہ انہیں معاف کرے۔ رحمت الہی بہت وسیع ہے، ووسعت رحمتہ، ہر چیز سے بڑی رحمت الہی ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن، ابھی دنیا کیا ہے، آخرت میں رحمت الہی کا مکمل مظاہرہ دنیا دیکھے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے رحمت الہی جوش میں آئے گی، اس طرح سے گنہگاروں کو رحمت کی بنیاد پر معاف کیا جائے گا، نجات دی جائے گی کہ شیطان جو خدا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے وہ بھی اپنی بخشش کا امیدوار ہو جائے گا۔ تو بہت بڑے بڑے ایسے گنہگار ہیں، گنہگاروں کی ایسی جماعت ہے کہ جو بخشے جائیں گے، جن کی معافی تلافی ہو سکتی ہے کچھ کی شفاعت کے ذریعے، کچھ لوگوں کی، کچھ گنہگاروں کی شفاعت کے ذریعے بخشش ہو جائے گی، کچھ لوگوں کی معافی کے ذریعے سے معافی مانگنے کو خدا سن دے گا، اور کچھ گروہ معمولی نیکی کر کے خدا کے فضل سے کثیر اجر پا جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کی برائیوں کو، خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، آخر کار سزا ہی دی جائے گی تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اور پھر سزا پوری ہو جائے گی تو ان کو نکال دیا جائے گا پاک و پاکیزہ کر کے۔ جب جہنم ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی اور جنت میں جانے کے لائق بن جائیں گے پاک و پاکیزہ، تو نکال کر کے پھر تو بار صورت صرف ایک گروہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا، اور وہ کون گروہ ہے؟ جو حق کا مخالف ہے، جو دشمنی اور لجاجت کی وجہ سے، ظلم و فساد اور بے حد منافقت کی وجہ سے سراپا کفر اور بے ایمانی کے گہرے اندھیروں میں ڈوبا ہوا گروہ ہوگا۔ ان کے لیے کون کہے گا کہ ان کی سزائیں عدالت الہی کے مناسب ہوں؟